سورہ البقرہ کی آیت نمبر 229 اور 230 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ ہم پچھلے کئی دروس سے ذکر کر رہے ہیں کہ ان آیات بینات میں اللہ رب العزت نے ہماری عائلی اور خاندانی زندگی کے معاملات، جس میں نکاح و طلاق کے حوالے سے احکامات ہیں، ان کا بیان ہو رہا ہے۔ کل کی آیت میں ہم نے عدت کا بیان پڑھا تھا کہ وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی جاتی ہے تو وہ اپنے 3 ماہانہ پیریڈز تک آگے نکاح کرنے سے رکی رہیں، جس کو عدت کہتے ہیں۔ اور پھر میں نے آپ کے سامنے مختلف عورتوں کی مختلف عدتوں کا بیان بھی کیا تھا۔ آج کی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا الطلاق مرتان، طلاقیں تو 2 ہی ہیں جن کے بعد رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے۔ ویسے تو ہم 3 طلاقیں کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے الطلاق مرتان، طلاق تو بس صرف 2 مرتبہ ہوتی ہے۔ یعنی کون سی طلاقیں 2 ہیں؟ جن میں انسان کو رجوع کرنے کا، واپس یعنی طلاق واپس لینے کا حق موجود ہوتا ہے، وہ تو 2 ہی ہیں۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، اب اسے چاہیے کہ اگر وہ رکھنا چاہتا ہے تو اچھے طریقے سے رکھے۔ امساکم بمعروف، معروف کہتے ہیں مناسب طریقے سے، اچھے طریقے سے۔ او تسریح باحسان، اور اگر فیصلہ کر چکا ہے کہ نہیں ہمارا اکٹھے رہنا ممکن نہیں ہے تو چھوڑنا ہے تو احسان کے ساتھ چھوڑے۔ اب آپ اس آیت کریمہ کو دیکھیں، اگر چھوڑنا ہے تو احسان کے ساتھ چھوڑے، اور پھر ہمارے معاشرے کا طرز عمل دیکھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ جب کبھی خدا نہ خواستہ مقام، بات، آپس کے تعلقات اس نوبت تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر جھگڑے، گالی گلوچ، مقدمے بازی، جھوٹ، خیانت، جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، جبکہ اللہ فرماتا ہے رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھو، اور اگر چھوڑنے کی نوبت آ ہی گئی ہے اور اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے، تسریح باحسان، تو احسان کے ساتھ چھوڑو، اچھے طریقے سے، احسان کر کے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے بالکل حلال نہیں ہے کہ تم جو کچھ انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لو ان سے۔ اب ذرا میں غور دل کروانا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے ہو کیا رہا ہے۔ ہم نے جو دیا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، جو لڑکی لے کر آتی ہے ہم وہ بھی واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس کے لیے بھی بیچاریوں کو عدالتوں میں جا کے دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ یعنی جو وہ اپنے ماں باپ کی طرف سے گھر لے کر آئی ہیں، کوئی جہیز کا سامان کچھ، وہ بھی ان کو نہیں ملتا عزت کے ساتھ۔ کجا یہ کہ جو شوہر دے چکا ہے وہ ان سے واپس نہ لے۔ فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان تاخذوا، کہ تم لو واپس، مما آتیتموہن شیئا، جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کوئی چیز بھی واپس لینا تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا، غالباً سورہ نساء میں آگے آئے گا، ان اردتم استبدال زوج مکان زوج، اگر تم اپنی بیوی کو بدلنا چاہ رہے ہو، ایک کو طلاق دے کے اور کرنا چاہ رہے ہو، وآتیتم احداہن قنطارا، اور اگر تم اپنی اس بیوی کو جس کو چھوڑنا چاہتے ہو ڈھیروں کا ڈھیر دے چکے ہو، لفظ بولا قنطار، ڈھیروں کا ڈھیر، فلا تاخذوا منہ شیئا، تو کچھ بھی واپس نہ لو اس میں سے۔ تعلیم دین تو یہ ہے کہ جو آپ نے دے دیا، اس نے آپ کے ساتھ ایک بطور بیوی کے وقت گزارا اور اپنی قربت کی آپ لوگ اس انتہا تک پہنچ گئے، اور اس کے بعد پھر اگر حالات آپس میں پلٹا کھا گئے ہیں اور نباہ کرنا ممکن نہیں رہا تو پھر تم اپنا دیا ہوا واپس نہ لو ان سے، جو دے چکے وہ دے چکے ان کو۔ الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، ہاں اگر میاں بیوی دونوں کو، جوڑے کو ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکتے۔ اب یہاں اللہ کی حدود سے مراد میاں بیوی کے جو باہمی تعلقات جن کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے، وہ اللہ کے حدود اور ضابطے ہیں۔ اگر سمجھتے ہو کہ بطور میاں بیوی اب ہم ان حدود و ضوابط پر عمل نہیں کر سکتے، فلا جناح علیہما فی مفتدت بہ، تو پھر کوئی حرج نہیں
اگر وہ فدیے میں کچھ دینا چاہتی ہے اور اپنی جان چھڑانا چاہتی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلے کا ذکر ہے، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا خلا کا، ایک لفظ آپ نے خلا کا سنا ہوگا۔ طلاق وہ ہوتی ہے جو مرد دیتا ہے، خلا وہ ہوتی ہے جو مرد نہیں دینا چاہتا، مرد نباہ کرنا چاہتا ہے، بعض اوقات اچھی نیت رکھتا ہوتا ہے، یعنی عورت جذباتی ہے، وہ طلاقیں مانگ رہی ہے، مرد چاہتا ہے کہ نہیں گھر چلنا چاہیے، میرے بچے ہیں یا میرا جو بھی معاملہ ہے میں گھر نہیں توڑنا چاہتا ہوں، عورت شور مچاتی ہے اور وہ بار بار طلاق کے مطالبے کرتی ہے، مرد نہیں دینا چاہتا۔ اب کبھی بدنیتی بھی ہو سکتی ہے کہ میں نے اس کو پھنسا کے رکھنا ہے، کہیں اور شادی بھی نہ کرے، میں نے اس کو بسانا بھی نہیں ہے اور اس کو الگ بھی نہیں کرنا ہے، کچھ معاذ اللہ استغفر اللہ، کچھ اس طرح کے بھی ایک، میں ان کے لیے کیا لفظ بولوں، یعنی کہ ذہنی طور پر فسادی اور شرارتی ذہن کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس طرح سے چل رہے ہوتے ہیں۔ اب اس عورت چاہتی ہے کہ میں جان چھڑاؤں اس سے اور وہ طلاق نہیں دینا چاہتا، تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جی مرد کو طلاق کا حق ہے، بسائے نہ بسائے، ظلم کرے زیادتی کرے، عورت کو کوئی حق نہیں ہے، الگ نہیں ہو سکتی ہے الگ، مگر اس کے لیے اس کو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی شکل ہے، وہ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں گھریلو مصالحتی عدالت۔ مصالحتی عدالت، گھر کے شوہر کے گھر سے دو چار بندے، عورت کے گھر سے دو چار بندے، وہ ایک کمیٹی بن جائے، وہ دونوں کا مسئلہ سنے، دونوں میں صلح کروانے کی کوشش کرے، اگر صلح نہ ہو سکے تو وہ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ مگر ہمارے ملک میں مصالحتی عدالتوں کا ابھی اس طرح کی اس کی قانونی حیثیت نہیں بن رہی خاندانی سطح پر جو عدالتوں کا ایک نظام ہے، تو اس لیے وہاں جا کر خلا کی درخواست کریں گی۔ اب عدالت پوچھے گی اس سے خلا کی وجوہات کیا ہے، عورت مطمئن کرے گی عدالت کو کہ یہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر میں خلا لینا چاہتی ہوں، تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ عدالت شوہر کو مجبور کرے کہ تو اس کو طلاق دے دے۔ عدالت، احناف یہ کہتے ہیں، ہم جو حنفی ہیں ہمارے امام یہ کہتے ہیں کہ عدالت میں بھی جائے تو تب بھی عدالت شوہر کو مجبور کرے کہ طلاق دو اس کو، لیکن اگر کسی وجہ سے شوہر طلاق نہیں دیتا، غائب ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، نہیں دینا چاہتا، تو پھر عدالت خود سے اپنا فیصلہ جاری کر سکتی ہے اور نکاح کو فسخ کر سکتی ہے۔ فسخ نکاح عدالت بھی کر سکتی ہے شوہر کی طلاق دیے بغیر، یہ شکل بھی ممکن ہے۔ اس صورت میں ایک شکل یہ بنتی ہے تو پھر عدالت کہتی ہے جو اس نے تجھے دیا ہوا ہے تو اس کا مال واپس کر دے گی۔ اب یہ یہاں پہ جو کہا کہ مال واپس نہ لو اس سے، لیکن لے سکتے ہو تم لوگ۔ اگر عورت یہ کہتی ہے، مرد بسانا چاہتا ہے، عورت نہیں بسانا چاہتی، مرد نے بعض اوقات لاکھوں کروڑوں لگایا ہوتا ہے اپنا شادی کے اوپر، کسی نے مکان نام کیا ہوتا ہے، کسی نے اچھے خاصے زیور نام کیے ہوتے ہیں، اچھے خاصے مال پیسہ لگایا ہوتا ہے اس کے اوپر، تو اب وہ عدالت میں کہتا ہے جی میں نے تو اپنا کروڑوں روپیہ لگایا ہوا ہے، یہ اب الگ ہونا چاہتی ہے تو میری چیزیں مجھے واپس کرے۔ تب اگر وہ عدالت سے خلا مانگتی ہے تو عدالت اسے کہے گی کہ تو نے جو چیزیں اس سے لی ہیں اس کو واپس کرنے کے لیے تیار ہو، تو وہ کہے گی جی واپس کر دیتی ہوں، تو پھر وہ عدالت واپس کروا دے گی اس کو اور اس کی طلاق دلوا دے گی اسے۔ یہ شکل جو ہے اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک میں تلک حدود اللہ، یہ ہے اللہ کی حدیں اور اللہ کے ضابطے، فلا تعتدوها، ان میں قطعاً زیادتی نہ کرنا، حد سے آگے نہ بڑھنا۔ ومن یتعد حدود اللہ، جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھتا ہے، فاولئک هم الظالمون، تو وہ ظالم لوگ ہوتے ہیں۔ اگلی آیت کریمہ جو ہم پڑھنے لگے ہیں، آیت نمبر 230، اس میں تیسری طلاق کا ذکر ہے۔ پہلے ہم نے پڑھ لیا الطلاق مرتان، طلاقیں دو ہیں جن میں رجوع ہو سکتا ہے، اب تیسری طلاق کا ذکر ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں جی کہاں ہے تیسری طلاق، وہ یہ ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اگر مرد اس کے بعد بھی طلاق دے دے اس کو، دو طلاقوں کے بعد پھر تیسری طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو پھر وہ عورت تین طلاقوں کے بعد اب تو قطعاً اس کے لیے حلال نہیں رہی وہ عورت۔ پہلی دو طلاقوں کے بعد تو وہ رجوع کر سکتا تھا، ایک طلاق دی تھی تو بغیر نکاح کے رجوع، دو طلاقیں دی تھی تو نکاح کر کے رجوع، لیکن تیسری طلاق دے دی اب نکاح بھی نہیں کر سکتا اس سے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، جب تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے شادی کرے، کسی اور مرد سے شادی کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر پھر وہ مرد بھی اس کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، پھر کوئی گناہ نہیں ہے
کہ اگر جہاں دوسری جگہ شادی کی تھی وہاں سے بھی طلاق ہو گئی، اب پہلے والا کہتا ہے کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں آپس میں، تو پھر کوئی گناہ اور حرج نہیں ہے۔ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر انہیں یقین ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم کریں گے، آپس میں پھر زیادتی نہیں کریں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ بار بار کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کے ضابطے ہیں۔ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جس کو اللہ تعالیٰ علم رکھنے والی قوم کے لیے کھول کھول کے بیان کر رہا ہے۔ میں آخری بات یہ عرض کروں گا، یہ جو ہم نے آیت ابھی پڑھی کہ اگر تیسری طلاق دے دی اور تیسری طلاق کے بعد پھر بندہ کہتا ہے نہیں میں نے رجوع کرنا ہے، میں واپس جانا چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی ہے، تو اب وہ غلطی کا ازالہ ایسے نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آگے نکاح نہ کرے۔ ہمارے ہاں اس کے لفظ بولا جاتا ہے حلالے کا۔ یاد رکھیے کہ یہ جو ہمارے ہاں یہ کلچر بن گیا ہے یا جو اس طرح کا رواج بنا کہ جی غلطی ہو گئی چل اس کی اور شادی کرا دیتے ہیں، اب باہر کہاں کرنی ہے، خاندان میں کسی سے بھائی سے فلاں فلاں سے کر دے، یہ جو ارینج قسم کا ہوتا ہے حلالہ، یہ شریعت کی روح کے بالکل خلاف ہے۔ یہ جو انتظام کر کے ارینج کر کے بس ایک رات کے لیے شادی کر دیتے ہیں اور پھر آگے وہ طلاق دے دے گا تو پھر ہم کر لیں گے، تو یعنی یہ جو آپس میں انتظام کر کے یہ سوچ کے کہ طلاق دلوا کے پھر واپس لے آؤں گا، یہ جو ارینج قسم کا حلالہ ہے یہ روح شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحللہ، ایسے حلالہ کرنے کرانے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، یعنی اس کو سخت ناپسند کیا، کہا وہ کرائے کے سانڈ ہیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو مگر یہ اس کو ناپسند کیا گیا کیونکہ اصل میں یہ روح دین نہیں ہے۔ روح دین یہ کہ آپ نے 3 طلاقیں دے دی، آپ نے قطعی طور پہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کر لیا، اب بس چھوڑو اس بات کو، اب وہ جانے آپ کا کام جانے۔ جب آپ کو شریعت نے کہا تھا 1 طلاق دو، آپ نے 1 طلاق پہ نہیں رکے، کہا چلو 2 کر لو پھر رجوع کر لینا، نکاح کر لینا، آپ اس پہ بھی نہیں رکے، آپ نے 3 دے دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سوچ سمجھ کے قطعی فیصلہ کر لیا ہے۔ اب واپس پلٹنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر پلٹنا ہی ہے تو پھر اس کے لیے باقاعدہ طور پر اگر وہ زندگی میں کسی اور جگہ نکاح کرتی ہے اور وہاں سے اس کو طلاق ہوتی ہے تو پھر عدت گزارے گی، تو پھر اس کے بعد رجوع کرنا چاہے گی تو وہ کر لے گی۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو کھیل تماشا اور مذاق نہ بنایا جائے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو تعلیمات دین کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ